اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 چل رہی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، آدھی ہوئی تھی۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو بھی تم میں سے مریض ہو یا پھر سفر میں ہو تو وہ بعد میں دن پورے کر لے۔ اور میں نے اس کے بارے میں دو چیزیں بتائی تھی کہ مرض کی بیماری کی حالت میں روزے رکھنا کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آسانی کی ہے کہ جہاں پہ آپ بیمار ہو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اسی طرح سفر میں بھی پہلے وقت کے سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے سفر میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آج کل بھی کچھ سفر ایسے ہو سکتے ہیں، کوئی مطلب کوئی مسئلہ ہو جائے، مسئلے مسائل، ٹرین خراب ہو جاتی ہے یا اور کوئی ایشو، مطلب اگر آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں تو فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے، اس طرح کے مسئلے ہونا، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ روزے چھوڑ دو۔ لیکن اس کے بارے میں ایک حکم ذہن میں رکھ لیں کہ اگر تو سحری کا وقت، جو مفتیان اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اگر سحری کا وقت سفر میں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آپ نے سفر کرنا ہو 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ رات کے 1 بجے نکلے ہو اور اگلے دن 10 بجے تک 11 بجے تک سفر ہے آپ کا، تو ظاہر ہے پھر سحری کا وقت سفر میں آ گیا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو یہ چیز ہے، مرض میں ہو یا سفر میں ہو۔ اور یہ رعایتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی طرح کی ایک رعایت نماز کے بارے میں ہے کہ نماز قصر کرنا، نماز آپ کو کم کرنے کی، جیسے سفری نماز ہوتی ہے نا، بھی 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لو، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں اضافی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی 2 کی بجائے 4 ہی پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ کو فن خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رعایتیں دی ہیں، مطلب کوئی بندہ آپ کو پیسے دے اور آپ کہو کہ میں نہیں لیتا، تو یہ تو اس کی نافرمانی ہوئی نا اس کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رعایتیں آپ کو دی ہیں، ان رعایتوں کا لینا ہی احسان مندی ہے۔ تو جو مریض ہو یا سفر میں تو وہ بعد میں روزے پورے کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، ولا یرید بکم العسر، اور یہ کہ تنگی نہ کرے، مطلب تمہارے لیے آسانی کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے مرض میں، بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ رکھنا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے اور تمہارے لیے مشکل نہ کرے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کرو مشکل نہ پیدا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم دن پورے کرو۔ یہ تو بات ظاہر ہے حکم کے سیغے میں آتی ہے کہ تم نے دن پورے کرنے ہی کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کے وقت میں، آسانی کے وقت میں، یعنی بیماری اور سفر کے حالت میں تم نے روزہ چھوڑ دیا، اب بعد میں روزہ پورا نہیں کرنا یا روزہ رکھنا نہیں ہے۔ وہ جو جتنے بھی روزے تھے اس مہینے میں، وہ روزے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ صرف اس کو نہیں کرنی جس کو کوئی دائمی مرض ہو اور وہ کبھی روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے میں نے بتا دیا کہ وہ فی روزہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلا دے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت یعنی دن پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اس چیز پر، ما جو ہداکم، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وہ ہدایت کیا دی ہے؟ وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کس چیز کا؟ قرآن پاک کا شکر ادا کرنا، اور روزہ رکھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا۔ رمضان اور قرآن ایک ہی مطلب اکٹھے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہمیں سفارش کی ضرورت ہے، ہم جس کی مطلب ہم پیروں کی بات کرتے ہیں، اپنے کسی بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے۔ جو صحیح چیز ہے، جو اہم چیز جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، احادیث میں ہے کہ وہ سفارش کریں گے، ان میں 2 چیزیں کیا ہیں؟ رمضان اور قرآن۔ رمضان کیا کہے گا؟ اے اللہ روزہ، روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھا، اسے جائز خواہشات کی تکمیل کرنے سے بھی روک کے رکھا، تو اس وجہ سے اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے رات کو جگائے رکھا، اور یہ جو قیام اللیل، پہلے حدیث پوری کر دیتا ہوں، یہ جو رات میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ رات کو جگائے رکھنے سے مراد قیام اللیل ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج کل کے تراویحوں میں تو وہ کنسیپٹ نہیں رہا، بس 1 گھنٹے میں تراویحیں پوری کر کے آ کے ہم گھر میں لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن قیام اللیل کا مطلب ساری رات قرآن پاک پڑھنا، یعنی رات کو قرآن ہو، دن میں روزہ ہو، تو یہ چیزیں کتنا تقویٰ پیدا کریں گی انسان کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اسی مطلب رمضان اور قرآن کا حکم اکٹھا بیان کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب میں ایک دفعہ پورے جو اس کا روزوں کا حکم ہے نا وہ میں بتا دوں، مطلب ترجمہ کر کے۔ اے ایمان والے لوگوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم
تقوی اختیار کرو، گنے چنے دن ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں دن پورے کر لے، اور وہ لوگ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو مسکین کو کھانا کھلائیں، اور جو بھی تم میں سے اضافی نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت میں سے بھی واضح نشانی اور فرقان ہے، فرق کرنے والا۔ تو تم میں سے جو بھی اس روزے شہر کو، اس مہینے کو، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو موجود پائے تو وہ روزہ رکھے، اگر تم میں سے، اور جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دن بعد میں پورے کر لے۔ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرے اور تم پر تنگی نہ کرے، اور یہ کہ تم دن پورے کر لو، تکمیل کر لو دنوں کی، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور یہ کہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 185 کمپلیٹ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔